بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام رمضان کے روزے تو ہر مسلمان عاقل بالغ پر مرد ہے عورت ہے اس پہ فرض ہے، لیکن ایک بندہ سفر کر رہا ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے قرآن میں حکم یہ ہے، جس طرح مریض کے روزے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں وہ گنتی پوری کرے، یعنی ان روزوں کی ادائیگی جو ہے وہ بعد میں پوری کرے گا۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ رب العزت نے کہا کہ او علی سفرین، اگر کوئی شخص سفر پر ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جتنے دن سفر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا وہ گنتی بعد میں پوری کر لے۔ اب یہاں پہ دو بڑی ٹیکنیکل باتیں سمجھنے والی ہیں جو عام طور پر ہماری عوام کو، ہمارے لوگوں کو اور ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتی، اور عام طور پر یہ ٹیکنیکل بات بتائی بھی نہیں جاتی۔ مطلق یہ تو بتایا جاتا ہے کہ سفر میں روزے کی رخصت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر میں جو روزہ ہے اس کے اوپر آپشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سفر میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ سفر میں روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پھر ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر سفر میں روزہ رکھنے سے دقت محسوس ہو رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، تو پھر روزہ چھوڑنا اولا ہے، بہتر ہے، لازم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مشقت کے باوجود روزہ نہیں چھوڑ رہا تو اس کو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، عبادت ضرور کریں لیکن اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ کیا مسافر جس نے سفر کرنا ہے، ایک بندہ آج کی تاریخ میں وہ گھر میں مقیم ہے، صبح سحری کے وقت وہ اپنے گھر میں تھا، لیکن اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ صبح میں نے سفر پر نکلنا ہے، لاہور جانا ہے، گجرانوالہ جانا ہے، فیصل آباد جانا ہے، یا کسی بھی جگہ پہ، وہ سفر جس کو عرف میں سفر کہا جاتا ہے، اور اس سفر کی مدت جو ہے وہی ہے جو نماز قصر کے لیے ہے، کہ جتنے سفر کے اوپر نماز قصر آپ کر سکتے ہیں اتنا ہی سفر یا اس سے زیادہ کرنا ہو تو پھر آپ کو رخصت ہے۔ اور نماز قصر کے لیے جو ٹائم لمٹ ہے، اس کی مسافت ہے یا اس کی جو مائلج ہے وہ تقریباً جو 23 سے 24 کلومیٹر ہے۔ اتنا یا اس سے زیادہ سفر کرنا ہو تو پھر بندہ مسافر کنسیڈر ہوتا ہے۔ اب اس بندے نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے ہاں یہ تو پتا ہے کہ سفر کی حالت میں روزے کی رخصت ہے، بندہ گھر میں موجود ہے، سحری کا وقت ہے، گھر میں موجود ہے، لیکن اس نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ صبح سفر پر جانا ہے۔ ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے سفر پر جانا ہے، سحری کے وقت اس نے روزہ نہیں رکھا، نیت روزے کی نہیں کی، اذان ہو چکی، اب چونکہ اس کا روزہ نہیں ہو سکتا، لیکن فجر کے بعد 7 بجے یا اس کے جانے سے پہلے اس کی فیملی میں یا اس کے دوست احباب میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس وجہ سے اس کا وہ پروگرام سفر والا کینسل ہو جاتا ہے، اب یہ مسافر بنا نہیں لیکن اس کا روزہ ضائع ہو گیا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ ٹیکنیکل بات سمجھنی ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ جب آپ سفر شروع کر دیں تو دوران سفر آپ کہیں بھی اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، جب آپ فتح مکہ کے لیے نکلے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے بحالت روزہ میں نکلے تھے، اور راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سفر پر نکل چکے ہیں اور وہ سفر اتنا ہے کہ جس کو سفر کہا جاتا ہے، تو پھر آپ کہیں بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی کرتے، مشقت نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، آسانی ہے، اس روزے کو آپ پورا بھی کر سکتے ہیں۔